السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا ان یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین کرام، آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے اوپر لفظ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ کے تعلق سے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے عظمت صحابہ کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں گا۔ امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بات بولوں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کون ہے اور صحابی کس کو کہتے ہیں، اور کیسے جانیں گے کہ یہ صحابی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر بھی نقل کرتے ہیں کہ من سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رعاه من المسلمین فهو من اصحابہ۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو، یا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا ہو اور آپ کو دیکھا ہو اور وہ مسلمان ہو۔ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب نکمت الفقہ کے اندر امام بخاری کے اس بات پر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ وما دعا الاسلام۔ من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ وما دعا الاسلام، یا جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو، ملا ہو، اور ان کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہو، تو انہیں صحابی کہتے ہیں یا انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک اور آیت بھی پڑھی ہے، انشاءاللہ میں اسی آیت کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ وقت کم ہے۔
محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی ایک خصوصیت اور ایک ممیزات قرآن کے اندر پیش کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو نقشہ کھینچا ہے وہ نقشہ اس طریقے سے کھینچا گیا ہے، والذین معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یعنی جو صحابہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر صحابہ کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص صحابہ کی خصوصیات اور ان کی ممیزات اور ان کی پہچان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اشداء علی الکفار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافروں کے لیے نہایت ہی سخت ہیں، ان کافروں کے لیے نہایت ہی سخت ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو اسلام کے ماننے والوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھالتے ہیں، ان کافروں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اشداء علی الکفار ہیں، ان کافروں کے لیے نبی مکرم کے صحابہ نہایت ہی سخت ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی جنگ کے اندر باپ بیٹا بھی موجود ہے، ایسا جنگ زمین و آسمان کے سایوں نے دیکھا ہے۔ جنگ بدر کا ماحول اٹھائیے، حضرت ابو بکر صدیق باپ کی طرف سے اور حضرت ابو بکر صدیق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اسلام والوں کی طرف سے، اور ابو بکر کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کافروں کی طرف سے ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ جانتے ہیں جب عبد الرحمن بن ابی بکر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جب ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے تو عبد الرحمن تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، ابو جان آپ کو یاد ہے جنگ بدر کا واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ آپ میرے تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے تھے، میں نے یہ سوچ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے یہ سوچ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے والد محترم ہیں، ورنہ آپ اگر میرے باپ نہیں ہوتے تو میں آپ کو کب کا قتل کر دیا ہوتا۔ عبد الرحمن یہ جملے فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے تم جانتے ہو کہ میں تیرے ہی تلوار کے نیچے بار بار کیوں جا رہا تھا؟ آخر اس میں حکمت کیا تھی کہ میں تیرے ہی تلوار کے نیچے بار بار جا رہا تھا؟ اگر تمہاری تعداد تو ہزاروں کے لشکر میں تھے، لیکن ان ہزار کے مجمع میں میں صرف تیری ہی تلوار کے نیچے کیوں جا رہا تھا؟ جانتے ہو میرے بیٹے میں ان ہزار کے مجمع میں صرف تجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ تو کب میرے تلوار کے نیچے آ جائے اور میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دوں، لیکن ہاں میں تیری تلوار کے نیچے چلا جاتا تھا۔ لیکن سن میرے بیٹے سن، اگر تم میرے تلوار کے نیچے آتا تو قسم اللہ کی، قسم اس جان کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیتا اور تجھے معاف نہیں کرتا، کیونکہ تم اسلام کا دشمن تھا، کیونکہ تم اس سمے مسلمانوں کا دشمن تھا، کیونکہ تم اس سمے لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں کا دشمن تھا۔ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ ہے نبی مکرم کے صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے نہایت ہی سخت ہے، اگرچہ وہ کافر اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کافر اپنے خاندانی کا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کافر اپنے سماج ہی کا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کافر اپنے محلہ ہی کا کیوں نہ ہو، اشداء علی الکفار، تو یہ نبی مکرم کے صحابہ نہیں چھوڑتے تھے اسلام کے ماننے والے، اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والے۔
نہیں چھوڑتے اگرچہ وہ کافر اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے توان کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، اور یہ نہ سوچتا کہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میری عمر ڈھل جائے گی تو مجھے کون کھلائے گا، میری دیکھ بھال کون کرے گا، میں تجھے قتل کر دیتا، تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور انہی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا اشداء وکفار۔ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ نے ایک اور تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ یہ نبی مکرم کے صحابہ اتنے سخت تھے، اتنے نرم بھی تھے، نرم مزاج کے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب مکے والوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، جب مکے والوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا اور نکالنے پر مجبور کر دیا، جب زیادہ مجبور کیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے مدینہ تشریف لے جائیے، مدینے کی طرف ہجرت کیجیے۔ اس سمے دیکھ سکتے ہیں کہ مدینے کے انصار نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طریقے سے اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی اور اخوت و بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہ ان کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیویاں انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، چاہے تو تم دیکھ لیں ان دونوں بیویوں میں سے جو تم کو زیادہ پسند ہو، میں اسے طلاق دیتا ہوں اور اس سے تو شادی کر لے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے اخوت و بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا اور اپنے مہاجرین بھائیوں کا ساتھ دیا۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے رحماء بینہم، یہ لوگ آپس میں بہت ہی رحیم و کریم ہیں، یہ آپس میں بہت ہی نرم دل کے ہیں، یہ آپس میں بہت ہی نرم مزاج کے بھی ہیں، نرم مزاج کے بھی ہیں۔ آگے اللہ نے اور فرمایا تراہم رکعا سجدا ان یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ جب بھی تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے پاؤ گے، سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے، رکوع کرتے ہوئے پاؤ گے، سجدہ کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اور یہ لوگ سجدہ اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ مجھے بڑا اللہ والا ملا، یہ لوگ سجدہ اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ مجھے متقی کہا جائے، یہ لوگ دکھاوے کی سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں دن و رات صرف اس کی یہی ہوتی ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے فضلا من اللہ رضوانا، ان کی تلاش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی طلب کو پالو۔ ایک اور اللہ نے آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچاننے کی جو نشانی اللہ کے رسول نے بتلائی ہے۔ سنو مسلمانوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جو پہچاننے کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدہ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے گھر میں سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدے کے اثرات ہوں گے، ان کے پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشانات موجود ہیں۔ آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، او میرے دنیا والوں سنو، اے مسلمانوں سنو، میں نے صرف ان لوگوں کی خصوصیات کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیات کو صرف میں نے قرآن کے اندر بیان نہیں کیا ہے بلکہ میں نے تورات کے اندر بھی بیان کر دیا ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی چند خصوصیات جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ آج ضرورت ہے اپنے اندر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان پیدا کرنے کی، آج ضرورت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایک سچا مسلمان بننے کی۔
ایک سچا ایمان والا بننے کی، ایک سچا مومن بننے کی، میرے بھائیو وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اور آگے چلوں۔ یہیں سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی طرح بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کی عزت و عظمت کو اور ان کی شان و شوکت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ دینے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم لوگ پاپی ہیں، اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں ان کو شفایاب عطا فرما۔ اے اللہ جو مرض میں ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو تو دور عطا فرما۔ اے اللہ جو کمزور ہے، اے اللہ جو قرض ان کے اوپر قرض لادا ہوا ہے، اے اللہ تو قرض ان کے قرض کو ادائیگی عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔